آپ یقین کے ساتھ پڑھیں، اور کوئی بھی کام آپ کریں، خاص کر کوئی آیت پڑھیں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، تو دل کے اندر ایک ذوق پیدا ہو، دعا مانگنے کی اندر تڑپ جو ہے نا، وہ اصل قبولیت ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ کے ہاں کوئی بندہ آئے، وہ کہے حج صاحب ذرا دعا کر دیں، حضرت ذرا میرے حق میں نہ دعا کریں، میری مشکل بنی ہوئی ہے، تو آپ دعا کرنے سے پہلے اگر یہ تصور کر لیں کہ یار اس جگہ اگر میرا بیٹا آتا مجھ سے دعا کروانے، میرا بیٹا آ کے کہتا کہ ابا جی میں پریشان ہوں، ذرا میرے لیے دعا کر، تو آپ کے دل سے دعا کیسی نکلتی؟ اگر آپ کا بھائی آ جاتا، وہ کہتا جو ہے بھائی جان میں نہ مشکل میں ہوں تو میرے لیے دعا کر دیں، تو کیسے آپ دعا کرتے؟ اگر کوئی عورت آئی ہے تو یعنی آپ تصور کریں کہ اس جگہ پہ اگر میری بیٹی ہوتی، وہ مجھے کہتی کہ ابا جان ذرا دعا کرے میرے لیے، تو بتاؤں پھر دل کی کیفیت کیا ہوتی، کیسے اندر سے جو ہے نا وہ رقت کے ساتھ دعا نکلتی۔ ایسے ہی جب کسی کے لیے دعا کی جائے تو اس وقت سب سے پہلے بندہ یہ تصور اپنے اندر کی کیفیت کو ٹھیک کر کے جب دعا مانگے گا تو پھر دیکھنا قبولیت کے دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ تو اصل وہ اندر تڑپ، وہ اندر طلب جو ہے نا، وہ جب تک پیدا نہیں ہوتی ہے تو اس وقت تک وہ قبولیت کا وہ نور جو ہے نا وہ بندے کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے دعا مانگنے سے پہلے، اور پھر یہ بھی ہے کہ جب بندہ کوئی کام کرنے لگے نا تو فوراً بندے کو یاد آتی ہے زندگی میں کہ یار یہ ماشاءاللہ میں نے جو پڑھا ہے نا تو فلاں بزرگوں نے مجھے پڑھایا ہے جناب، انہوں نے مجھے یہ تعلیم دی، میرے ابا جان نے مجھے یہ جناب عادت ڈالی، انہوں نے مجھے صبح اٹھنے کی جناب یہ جو ہے نا وہ سختی کے ساتھ اٹھایا کرتے تھے، میری عادت بن گئی۔ تو یعنی جب بھی آپ کو وہ جس نے احسان کیا ہے تم پر اس کو یاد کر کے تو پھر بندے کو جو ہے نا وہ کیفیت بنتی ہے، اور بندے کے دل سے اس کے لیے بھی دعا نکلتی ہے کہ جس بندے نے یہ ہمیں جو ہے نا وہ تعلیم دی، یہ سکھلایا، یہ دعائیں جو ہے نا وہ یاد کروائی ہیں۔ اور جو آیت کریمہ میں نے پڑھی سورہ قمر کی 27ویں پارہ کی آیت نمبر 10 ہے، فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ۔ جب بندہ محسوس کرے نا کہ اب میں دکھوں میں گھر گیا ہوں، میرے غموں کے سائے لمبے ہو گئے، یا میرا دکھ جو ہے نا وہ، یا بیماری میں باندھ کر بندہ پھنس جائے نا تو وہ کہتا ہے بس اب شاید مشکل ہی ہے، میں ٹھیک ہوں، اب تو جناب بس نہ اتنا میں پھنس گیا ہوں کسی بیماری میں، کسی مشکل میں، کسی دکھ کے اندر۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، جب بندہ محسوس کرتا ہے کہ میرے لیے تو دروازے سارے بند ہیں، مجھے تو کوئی دروازہ کھلا نظر ہی نہیں آ رہا، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تو پھر لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، جب سارے دروازے بند نظر آئیں لیکن ایک دروازہ ہے وہ کبھی بند نہیں ہوتا، وہ میرے رب کی رحمت کا دروازہ ہے۔ آپ جب بھی اس دروازے پر جائیں گے تو وہ کھلا ہوا ملے گا، اور آپ وہاں سے رحمت مانگیں۔ اور یہ قرآن پڑھنا، آیتیں یاد کرنا، یہ اس لیے ہے نا کہ رب کی رحمت ہی مانگنی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ دکھوں میں، مصیبتوں میں، یا قرض کی کسی مشکل میں پھنس جائے، یا کوئی بیماری ایسی آ جائے، یا کوئی قید کے اندر چلا جائے، تو وہ سمجھے کہ اب تو بس مشکل ہی ہے میرا چھوٹنا، اس آیت کریمہ کا ورد کرے، فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ۔ یہ آیت کریمہ آسمان کی جانب اپنا چہرہ کر کے جب پڑھے گا تو دیکھنا چند دنوں کے اندر میرا رب اس کے لیے کرم کے دروازے کیسے کھول دے گا۔ تو اصل تو رب کو پکارنا ہے نا کہ یا اللہ میں تو کمزور ہوں، تو میں تو کچھ نہیں کر سکتا، اب تیرا کرم ہوگا تو پھر ہی میرے لیے کوئی آسانی جو ہے نا وہ پیدا ہوگی۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر وہ اصل رب کو پکارا جا رہا ہے، فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ۔ اور بہترین اور مقبول اور مستجاب وہ دعائیں ہیں کہ جن لفظوں کے اندر قرآن مجید کی آیتیں جو ہے نا وہ آ رہی ہوں، اور خاص کر رب کا جو لفظ آتا ہے نا، ربنا یا رب انی مغلوب،
تو یہ لفظ قبولیت والے ہیں۔ تو دعاؤں کے اندر زیادہ تر میرے حضور ربنا آتنا فی الدنیا ربنا افرغ علینا، تو یہ لفظ حضور فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ ان لفظوں کے ساتھ دعا مانگی گئی قبول ہوتی ہے۔ اور ایک دعا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ میرے حضور نے فرمایا، اے علی الا اعلمک بکلمات، میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھلا دوں کہ جن کلمات کے ساتھ جب دکھ بڑھ جائیں، غموں کے سائے لمبے ہو جائیں اور محسوس کرو کہ اب تو جہنم وہ غم نہیں جائیں گے، پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی، تو یہ کلمات تم پڑھ لیا کرو، تمہارے غموں کو میرا رب دور فرما دے گا۔ تو حضرت علی پاک کو، علی شیر خدا میرے حضور کو کتنے پیارے ہیں، باب مدینۃ العلم ہے۔ تو میرے حضور نے جو کلمات دیے، لا الہ الا اللہ الکریم العظیم سبحانہ تبارک اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین، اے علی یہ کلمات پڑھتے رہا کرو، دکھ دور ہو جائیں گے۔ جو پریشانیاں ہیں نا، یہ خوف اور غم، ہر بندہ اسی خوف میں ڈر میں مبتلا ہوتا ہے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے، کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ جب بندہ یہ دعائیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اطمینان کا نور دیتا ہے، رحمت اللہ ایسی فرماتا ہے کہ دل مطمئن رہتا ہے، یار اللہ میرے ساتھ ہے نا، میرے رب کی رحمت ساتھ ہے نا، میرے رب کا کرم ساتھ ہے، تو پھر حالات جیسے بھی ہوں میں نہیں گروں گا۔ اب میں کبھی دیکھیں نا، وہ عموماً ہوتا ہے، ایک بندہ کہتا جی مجھے اب کوئی نہیں گرا سکتا، کسی میدان میں ہار نہیں سکتا، میں گر نہیں سکتا۔ میں نے کہا بھئی کیا ہوا؟ وہ کہتا جناب میرے ماں باپ کی دعا میرے ساتھ ہے نا، تو اس لیے مجھے کوئی بھی نہیں گرا سکتا، میں کسی میدان میں ہار نہیں سکتا۔ تو جس کے ساتھ ماں باپ کی دعا ہو وہ نہیں گرتا، تو جس کے ساتھ میرے رب کا کرم ہو، میرے رب کی رحمت جس کے ساتھ ہو، تو اس کو بھلا کون گرا سکتا ہے؟ تو اللہ کو پکارنا، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ دعا میں نے حضرت علی پاک سے سیکھی، اور حضرت علی شیر خدا اکثر یہ دعا سکھلاتے، صحابہ کرام سیکھتے، اکثر صحابہ کرام حضرت علی شیر خدا سے پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ نے یہ تعلیم، حضرت عبداللہ بن جعفر آپ بولتے ہیں وَيُعَلِّمُهَا مُغْتَرِبَةً، کہ میں مغتربہ کو یہ دعا سکھلاتا۔ مغتربہ اس لڑکی کو کہتے ہیں کہ جس کی شادی اپنی برادری کے علاوہ دوسری برادری کے اندر، وہ کہتے ہیں نا غیروں کے ہاں جن کی شادی ہونی ہو تو وہاں جا کے انواقفیت کی وجہ سے مشکلات بڑھتی ہیں، تو ان کو یہ دعا سکھلاتے، وہاں جا کے ان کو تکلیف اور پریشانیوں سے میرے رب کی رحمت نصیب ہوتی، وہ محفوظ رہتی۔ تو یہ دعائیں، ان کی برکات اللہ ہم کو نصیب فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔